إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کی زندگی، مسلمان کی موت وہ اللہ کے لیے ہے. مسلمان کا ایک ایک عمل، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہوا کرتا ہے، میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا مسلمان کی نظر میں سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. قربانی بھی مسلمان اسی لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ قربانی حقیقت میں ہے کیا؟ قربانی نظریہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. قربانی کے حقائق پہ اگر نظر دوڑائیں گے آپ کو اس کے پیچھے پوری ایک مسلمان کی زندگی چھپی ہوئی نظر آئے گی. قربانی صرف بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا نام ہے. قربانی اعلان ہے کہ مسلمان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز قربان کر سکتا ہے، اپنے خالق، مالک، رازق اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کی جان، مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی اولاد، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت تو اس بات کی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے قربان کر کے عرش والے اللہ کو راضی کر لوں. جس نے اس حقیقت کو سمجھا اس نے قربانی کی حقیقت کو جانا، اور جس نے صرف جانور خریدنا، پالنا، ذبح کر دینا، گوشت کھا لینا، گوشت کھلا دینا اسی کو قربانی سمجھی تو اس نے قربانی کی حقیقت کو نہیں جانا. آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ نظر دوڑائیں. بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، بڑھاپے کا بیٹا. آپ میں سے اکثر صاحب اولاد بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہو کہ اولاد کی باپ کے دل میں کیا قیمت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ باپ جس نے رو رو کے اللہ سے اولاد مانگی ہو. خاص طور پہ وہ باپ جس کو جوانی کے اختتام پہ اولاد کی نعمت ملی ہو، اس اولاد کی کتنی قیمت ہوگی. لیکن جب اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. ان کی نظر میں سب سے بڑا نگینہ یہ ہوا کرتا ہے کہ کائنات چھوڑی جا سکتی ہے، عرش والے اللہ کی ناراضگی نہیں لی جا سکتی. آئیے قرآن حکیم کے ان الفاظ پہ غور کریں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ جب وہ اتنی عمر کے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے. کیا معنی؟ اگر بچہ چھوٹا ہوگا تو باپ اپنی مدد کے کوئی کام میں اس کو شریک نہیں کرے گا. باپ گوشت کاٹ رہا ہے، چھوٹا بیٹا پاس آ جائے گا، بوٹی پکڑ چھری سے کاٹوں. وہ گوشت چھوڑ کے پہلے اپنے بیٹے کو اندر چھوڑ کر آئے گا کہیں غلطی سے اس کو چھری نہ لگ جائے. لیکن جب بچہ ہاتھ بٹانے کی عمر میں آ جائے پھر باپ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہاں اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ وہ باپ کے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹا سکے. اس حالت میں وہ کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں تجھے قربان کرتے ہوئے دکھایا گیا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے. اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. نبی کا خواب، کسی اور کا خواب. آج کل خواب کے اوپر پوری دکانداریاں چلتی ہیں. مینوں راتی خواب آیا بابا جی ایتھے ظاہر ہوئے، کہنا میری قبر ایتھے کھڑ، میں ایتھے بہ کے چلا کٹیا، بابا ایک ہے قبر چار. خواب کے اوپر دکانداری، کاروبار، مزار پرستی، قبر پرستی چل رہی ہے. ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ شیطانی جھوٹا خواب ہے. نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، وہی ہوا کرتا ہے. سچے تو مومن کے بھی خواب ہوں گے، لیکن نبی کو خواب میں جو دکھایا جائے وہ وہی ہوا کرتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں تیری کیا مرضی ہے. اس میں یہ نہیں کہ اللہ کا حکم مانا جائے یا نہ مانا جائے، ان سے یہ مشورہ ہو رہا ہے نہیں، بلکہ ان کو اللہ کی وحی کا علم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم پر راضی ہو کے کریں. باپ کو تکلیف نہ ہو زبردستی کرتے ہوئے، ان کو علم دیا جا رہا ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے. وگرنہ اللہ کے حکم پر مشورہ
نہیں ہوگا کہ اللہ کا حکم آیا مانے یا نہ مانے. یہ تو ہم جیسے گناہگاروں کی کیفیت ہے کہ اللہ کا حکم سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، ماننے کا وقت آتا ہے تو پھر مشورہ کرتے ہیں، بیگم صاحبہ تو کہیں گی تو داڑھی رکھ لاں گا، نہیں تو میں کبھی نہیں رکھنی، میں بڑا پکا تیرا غلام ہوں. وہ اللہ کے حکم پہ مشورہ. بھائی جب اللہ کا حکم آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا معنی؟ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے کبھی آپ نے اس کی حکمت کو سمجھا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال، پولیس والا جب آ کر کسی پہ رائفل تانتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ہینڈز اپ. کیا معنی؟ مجرم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ بھائی گولی نہ چلائی، میں ہاتھ چوک لینے، جو کہو گے میں مان لوں گا. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اب میرے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں. تم کہو ہاتھ پیچھے کر کے باندھ لوں، تم مجھے گاڑی میں ڈال لو، جیل میں لے جاؤ، پولیس کو پکڑو، جو مرضی کر لو، میرے ہاتھ کھڑے ہیں. مومن جب نماز میں آتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور زبان سے جملہ نکل رہا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بڑائی کا اعلان مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ اس جسم پہ میری کوئی حکومت، اس جسم پہ میرا کوئی کنٹرول. اب اس جسم پہ حکم چلے گا تو عرش والے اللہ کا چلے گا. وہ جواب میں اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جو آپ کو حکم ملا ہے، نبی نے تو خواب سنایا تھا، وہ جانتے ہیں بابا کا خواب اللہ کا آرڈر ہے. بابا جو آپ کو حکم ملا ہے اپنے حکم کو پورا کیجئے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. بابا مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، مجھے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا، صبر کرنے والا، ماننے والا پاؤ گے. اب باپ اور بیٹا تیاری کر لیتے ہیں اس قربانی کے لیے. اپنے سامنے رکھیے اس منظر کو. بابا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. باپ بیٹے کو قربان کیوں کر رہا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. بیٹا گردن پہ چھری پھروانے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ اعلان ہے کہ اس دل میں محبت کا جو مقام اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کو دیا جا سکتا. سوچئے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سوچئے. قربانی کرنے والوں، کیا میں قربانی اسی نظریے سے کرتا ہوں؟ کیا قربانی کرتے ہوئے میرے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی اہمیت اللہ کے حکم سے زیادہ ہو، جس کی وجہ سے میں اللہ کے آرڈر کو ٹھوکر ماروں؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی موجود؟ پریکٹیکل لائف میں آئیے، اپنے گھروں میں جھانکیے، اپنے وجود پہ غور کیجئے. میں کتنے اعمال وہ کرتا ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. میری بیوی کتنے اعمال وہ کرتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. میری اولاد کتنے اعمال وہ ہیں ان کے جس کو کرنے کی بنا پہ خالق، مالک، رازق، الہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. میری قربانی کس کام کی ہے اگر قدم قدم پر میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں؟ یہاں باپ اور بیٹا راضی ہے اللہ کے حکم کے سامنے، گردنیں جھکی ہوئی بیٹے کو لے کے چل پڑتے ہیں. بیٹا کہتا ہے بابا میرے کفن کے لیے آپ کے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، میری اس قمیص کو اتار لو، اس کے بعد میری قربانی کے بعد مجھے اسی میں دفن کر دینا، اسی میں کفن دے دینا. تیاری ہو گئی، صرف گلے پہ چھری نہیں چلی. قمیص اتارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک مضبوط جسم والا مینڈھا کھڑا ہے، 2 سینگوں والا. آوازہ گونجتا ہے، مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. وہ اعلان سنیے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے آواز لگا کر کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. ذبح تو نہیں کی اسماعیل علیہ السلام، چھری تو گلے پہ نہیں چلی، لیکن تیاری ہو گئی. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. بیٹا لیٹ چکا ہے، بابا اس کو پیشانی کے بل لٹا چکا ہے. کہیں بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آئے تو بوڑھے بابا کی ممتا کا، بابا کا پیار بیٹے والا نہ جاگے. پہلو کے بل لٹا لیا، پیشانی کے بل لٹا لیا، دونوں تیار ہو گئے اس قربانی کے لیے. مالک نے کہا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ نے ہماری اس پیارے حبیب کی امت کے اندر بھی اس کو جاری اور ساری رکھا. یہ قربانی نظریات کو، خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کرنے کا نام ہے. قربانی 2 طرح کی ہے، ایک قربانی عبادت ہے، ایک قربانی عادت ہے. الا من رحم ربی. کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت قربانی عادتاً کرتی ہے، عبادتاً نہیں کرتی. عادت پڑی ہوئی ہے، باپ دادا کرتے آئے، سنتے آئے، مسلمانوں میں قربانی ہے، وہ بکرا لے کے ذبح کر دیتے ہیں. اس کی مثال سمجھاؤں آپ کو. ایک جگہ پر چاند رات ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، کچھ مسلمانوں کی مجلس، ہمیں بھی کچھ دیر وہاں پر بیٹھنا تھا.
مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. اب وہ تاجر طبقہ، دکاندار لوگ اکٹھے تھے، ان کی بیٹھک تھی. ایک نے شروع کی، چودھری صاحب میں نے 25,000 کا بکرا لیا. دوسرا کہنے لگا پاجی میں بچہ لیا 35,000 کا. اب وہ اپنے اپنے جانوروں کی قیمتیں اور ان کی جسامتیں وہ باہر دروازے پر بندے ہوئے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں میں نے اتنے کا لیا، میں نے اتنے کا لیا، میں نے اتنے کا لیا، میں نے اتنے کا لیا. ایک نے کہا میں نے 5 بکرے لیے. کافی رہیں گے نا جی، کافی بڑے 5 قربانی، بڑی قربانی. تھوڑی دیر کے اندر اذان ہو گئی مغرب کی. مغرب کی اذان ہونے کے بعد میں 3-4 منٹ تک ان کے چہرے دیکھتا رہا کہ میں ان میں سے کوئی اٹھے گا نماز کے لیے. ہم تو دوسرے شہر سے آئے تھے، وہاں کے رہنے والے نہیں تھے. کوئی بتائے گا کہ مولوی صاحب ادھر مسجد ہے. وہ اپنی باتوں میں گپ شپ میں لگے رہے. تو ہم نے کہا جناب مسجد کدھر ہے؟ تو کہا جی وہ چھت کے اوپر مسجد بنائی ہوئی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ راستہ ہے، جائیے اوپر نماز پڑھ لیجیے. اور وہ خود وہیں گپ شپ کے اندر بیٹھے رہے. ہم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی. چند ساتھی تھے اور ان کی مجلس برقرار رہی اور ان کی گپ شپ. میں نے اتنے ہزار کا بکرا لیا، میں نے اتنے ہزار کی گائے لی، میں نے اتنے ہزار کا بچہ لیا. یہ قربانی عادتاً قربانی ہے، عبادتاً قربانی نہیں ہے. اگر قربانی اللہ کی عبادت کے لیے ہو تو قربانی فرض نہیں ہے، قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہماری امت میں بھی برقرار رکھی گئی. پیارے حبیب نے فرمایا تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے. جو سنت کے لیے 25, 30, 40, 50 ہزار روپے لگائے گا وہ مغرب کی نماز چھوڑے گا. یہ دکھلاوا ہے لوگوں کے لیے. کوئی یہ نہ کہے اتنا مالدار ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا. ایک اور مثال سے سمجھاؤں. لا الہ الا اللہ، قربانی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فرض نہیں ہے. اگر کسی کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، کتنا بڑا مجرم ہے. جس کے پاس استطاعت ہو قربانی نہ کرے، پیسہ ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے. حدیث بیان کرتی ہے کہ پھر وہ استطاعت والا آدمی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا، اس کی سزا یہ ہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، محروم رہے عید کی نماز سے. جو انعامات ملنے تھے اس سے محروم، جو مسلمانوں نے اپنے اللہ سے مانگنا تھا، دعائیں کرنی تھی، اس سے محروم. کافر تو نہیں، اسلام سے خارج تو نہیں، ثواب سے محروم ہوا نا. یہ سنت ہے، عید کی نماز سنت ہے، کوئی شک تو نہیں اس میں. عید کی نماز کے لیے اذان ہے، عید کی نماز کے لیے تکبیر ہے. عید کی نماز کسی کی رہ جائے تو دوبارہ پیچھے 4 آدمی آگے دوبارہ جماعت کروائیں گے جی. ثواب سے محروم ہوا نا، فرض تو نہیں، تاریخ تو نہیں فرض کا. اور کیا خیال ہے عید کی نماز پہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو عیدگاہ میں نہ پہنچا ہوا ہو؟ سارے پہنچتے ہیں بہترین کپڑے پہن کے، خوشبوئیں لگا کے تیار ہو گئے عید پڑھنے. اور جب کسی کی برائی کرنا، ایک بڑا ہی بڑا مجرم ہے، عید بھی نہیں پڑھتا. اتنا بڑا مجرم ہے کہ عید بھی نہیں پڑھتا، بہت بڑا مجرم ہے یہ، عید بھی نہیں پڑھتا. عید کی نماز پہ مسلمانوں کی عیدگاہ بھری ہوئی ہوتی ہے نمازیوں سے. عید والے دن فجر کی نماز پہ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جھانکنا اپنے گریبانوں میں. عید والے دن فجر کی نماز پہ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ الا من رحم ربی. چاند رات، عید کی رات، شاپنگ میں، گپ شپ میں، میل ملاقاتوں میں، ٹیلی فون میں گزرتی ہے نا. اور وہ اٹھتے ہی عید کی نماز کی تیاری کے لیے ہیں. فجر کی نماز نصیب. اور جو فجر کی نماز کا تاریخ ہے، ایک نماز کا تاریخ پر اللہ کے پیارے حبیب کا کیا فرمان ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی فقط کفر، اس نے کفر کیا. کیا یہ قربانی، کیا یہ عید کی نماز ہماری عادتاً ہے یا عبادتاً ہے؟ ہم عبادت کر رہے ہیں یا عادت پوری کر رہے ہیں؟ اگر یہ عبادت ہو تو فرض نماز عید والے دن فجر کی اذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے، رہ جانے والے کے لیے قضا بھی ہے. اس میں مسلمان نظر نہیں آتے اور عید کی نماز پہ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. تیسری مثال دوں، یہ اپنے ایمان کو پرکھنے والی باتیں ہیں کہ میں کس راہ کر رہی ہوں، عادت پوری کر رہا ہوں یا عبادت کر رہا ہوں. عادت سے نجات نہیں ہوا کرتی، عادت تو ہلاک کر دیتی ہے اگر اس کے پیچھے اللہ کی محبت نہ ہو. وہ آتا نہیں ہے قصہ بچوں کی کتابوں میں مشہور کہ ایک کچھوا اور ایک بچھو دریا کے کنارے تھے. بچھو نے کہا کہ تم جا رہے ہو مجھے بھی لے جاؤ، دریا کے اس کنارے پہ اتار دینا. کچھوے نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جو میرے اوپر بیٹھ گیا. اب جب وہ درمیان دریا کے پہنچا تو بچھو نے اپنا کام شروع کر دیا. وہ کہنے لگے ٹھک ٹھک کی آواز کتوں آن رہی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو عادت ہے ڈنگ مارنے کی. تم کچھوے کی اوپر والی جلد بڑی ہارڈ ہوتی ہے، اس پہ ڈنگ اثر نہیں کرتا، تمہیں کیا فرق پڑے گا، میری عادت پوری ہو جائے گی. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی ایک عادت ہے ووتا لگانے کی، میں بھی عادت پوری کر لیتا ہوں. اگر عادت عبادت نہ ہو، صرف عادت ہو، اس سے کوئی فائدہ. قربانی سنت ہے. اس سنت کے تحت ایک اور چھوٹی سنت ہے. قربانی کی سنت کے تحت ایک اور سنت ہے. وہ کیا کہ جب چاند نظر آ جائے
جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ کاٹے۔ آپ دیکھو گے 3، 4، 5 تاریخ کو، حج کی، ذی الحجہ کی 5، 6 تاریخ کو دیکھو گے سال ہا سال سے داڑھی مونڈنے والے، ان کی بھی داڑھی نکلی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی قربانی کرنے والا غلطی سے ناخن کاٹ بیٹھے، بال کاٹ بیٹھے، تو اس پہ کوئی کفارہ؟ اگر کوئی جان بوجھ کے کاٹ بیٹھے تو توبہ استغفار کرے، توبہ کرے، دم نہیں ہے اس پہ، توبہ کرے۔ اگر جان کے داڑھی نکلی ہوئی لوگوں کی چھوٹی 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 کچھ ہر کسی کی نظر آئیں گی، گھاس اگا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اس سے پوچھو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی رکھ لی؟ نہیں داڑھی نہیں رکھی۔ یہ کیا؟ مولوی صاحب کمال کرتے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ کیا؟ آپ کو نہیں پتا چاند نظر آ گیا؟ اور آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب چاند نظر آ جائے جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ کاٹے، وہ ناخن نہ تراشے۔ ہاں جی بالکل حدیث ہے، دیکھو بس حدیث ہو، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، مسلمان نبی کی حدیث آئی، ٹھیک ہے بھائی آپ نے ماشاءاللہ 10 دن حدیث پہ بڑا اچھا عمل کیا، عید کی نماز پڑھ کے آگے قربانی ہو گئی، وہ گوشت کھانے سے پہلے نائی کو ساتھ کے لے آئی، نائی کو بلا کر لاؤ، اور نائی کے سامنے بیٹھ کے پھر دوبارہ چیکنا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ بول سب قربانی ہو گئی۔ اللہ کے بندوں کیا حدیث 10 دن کے لیے ہے بس؟ چلو یہ حدیث تو ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی سنی کہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے۔ کوئی ایک حدیث مجھے کوئی دنیا کا آدمی دکھا دے، اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے داڑھی مونڈو۔ چھوڑنے کی تو آ گئی نا، آپ نے چھوڑ دی، ہم نے مان لیا کہ حدیث ہے قربانی کرنے والا بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ اب قربانی کے بعد سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ بھی تو حدیث میں ہونا چاہیے نا، آپ نے 10 دن حدیث کی وجہ سے داڑھی نہیں کاٹی، اب 10 دن کے بعد جو شیو کر رہے ہو، یہ شیو کرنے کا حکم کون سی کتاب میں ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ 10 دن لوگ عادتاً بال نہیں کاٹتے، تو ہم بھی نہیں کاٹتے۔ یہ کام عبادت کے طور پہ نہیں ہو رہا، یہ کام اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، ان کے لیے نہیں ہو رہا، ان کی سنت پہ عمل نہیں ہے، عادت ہے، لوگوں کا یہ کام ہے، بھیڑ چال ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے قربانی کو عادت نہ بناؤ، عبادت بناؤ۔ اور عبادت کیا ہے؟ زندگی کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو، وہ نماز ہو یا قربانی ہو۔ بخاری و مسلم میں صحابہ کرام کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عید کے دن سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ نماز ادا کرتے، پھر قربانی کرتے۔ جس نے ایسا کیا اس نے سنت کو پا لیا، اور جس نے ایسا، دوسری روایت میں ہے جس نے ایسا کیا اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اس کو مسلمانوں کی سنت کہا گیا، یہ سنت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، مسلمان اس سنت پہ عمل کر رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسند احمد میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ہر سال ہر گھر والے پہ قربانی ہے، ہر سال ہر گھر والے پہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اضافی مال ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے۔ جو محتاج ہے، جو مقروض ہے، وہ مزید قرضہ لے کے نہ کرے، وہ تو پہلے سے مقروض ہے، اس کے پاس تو استطاعت نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، ہر سال ہر گھر والا قربانی کرے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور عیدگاہ میں آنے کے لیے پیارے نبی نے کتنی تاکید کی کہ جو عورتیں ایام میں ہیں مخصوص، جنہیں نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی آئیں، وہ بھی آئے، نماز کو پڑھنی نہیں ہے، دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ کسی کے پاس دوپٹہ، چادر، برقع نہیں ہے، وہ پڑوسن کی چادر مانگ لے، اس کی چادر میں ہو کر آئے، بے پردہ ہو کے نہ آئے، پردہ کر کے آئے، لیکن پردے کا لباس نہیں تو اپنی پڑوسن، اپنی سہیلی سے مانگ لے اور اس کے اندر وہ عیدگاہ میں آئے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، قربانی کا ارادہ ہو تو بال نہ کاٹو، ناخن نہ تراشو۔ اگر قربانی کرنے والا بال کاٹ لے تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں، ہاں جو جان بوجھ کے کاٹے وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ توبہ استغفار کرے۔ اگر انسان سفر میں ہے، مسافر ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی ضرور کرے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر قربانی کا جانور ذبح کیا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اس کا گوشت بنایا اور سفر میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گوشت استعمال کرواتے رہے۔
امام ترمذی رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر بھی قربانی کی، ہم نے قربانی کی، ہم 7 افراد گائے کے اندر شریک ہوتے، 7 افراد گائے کے اندر شریک ہوتے، اور 10 آدمی اونٹ کی قربانی میں شریک ہوتے، 7 آدمیوں کا حصہ گائے میں، اور اگر اونٹ ہے تو اس میں 10 آدمیوں کا حصہ ہو سکتا۔ امام مسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگوں والا بھیڑا منگوایا اور پھر اس کو ذبح کیا، قربان کیا، اور قربان کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ جانور پیارے حبیب کی طرف سے، آل حبیب کی طرف سے، امت حبیب کی طرف سے۔ اس پر علماء کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کی آل میں اور آپ کی امت میں سے کئی لوگ فوت ہو چکے تھے، تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے، تو فوت شدہ انسان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جانور کی عمر یاد رکھیے، صحیح مسلم کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے 2 دانت والے جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا، سوائے مینڈے یا بھیڑ کے کہ وہ 2 دانت والا نہیں بھی ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا، 7-8 مہینے کا، تو وہ بھیڑ کا بچہ، مینڈا، وہ قربان کیا جا سکتا ہے اگر دوندا نہ ہو۔ اس کے علاوہ شرط ہے کہ جانور 2 دانت والا ہو، دوندا ہو، اس کو قربان کیا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ برا عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی۔ یہ روایت ذرا غور سے سننا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماموں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، میرے ماموں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی، قربانی نہیں ہوئی۔ کی کس نے؟ صحابی رسول نے کہا ان کے پاس ایک بکرا ہے جو ابھی 2 دانت والا نہیں ہوا، اس سے چھوٹی عمر کا ہے، کم ہے، فرمایا یہ اس کو قربان کر لے، لیکن یہ کسی اور کو اجازت، یہ اصول باقی رہے گا کہ 2 دانت والا قربان ہوگا، لیکن چونکہ یہ عید سے پہلے قربان کر چکا ہے، اس کے پاس اور جانور نہیں، یہ جانور ہے تو یہ کر لے۔ حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل محمد کریم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل صحابی کا بھی ہو، سنت مصطفیٰ موجود نہ ہو، قبول؟ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے، یوں بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے، یوں بھی کر لو تب بھی ٹھیک، کام تو اچھا ہے نا۔ آیت کریمہ پہ گٹھلیوں پہ بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھی جائے، کام تو اچھا ہے۔ گھر میں مرنے والے کے مرنے کے بعد 3واں 7واں نامہ 10واں 40واں کل برسی، کام تو ٹھیک ہے، کام تو اچھا ہے، نام تو اللہ کا، ذکر تو اللہ کا کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ کا عمل صحابی کے عمل کے برابر تو نہیں ہو سکتا، صحابی کا عمل بھی اگر سنت مصطفیٰ سے خالی ہوگا تو قبول۔ آپ نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی، قبول کروانی ہے تو سنت مصطفیٰ پہ چلتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد قربانی کرے۔ خصی جانور اور غیر خصی دونوں قربان کرنا جائز ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جانور اگر خصی ہو تو وہ عیب دار ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے منگوائے، چت قبرے 2 مینڈھے جن کے پیٹ کالے تھے، سینگوں والے اور خصی تھے، آپ نے اس کو ذبح کیا۔ دوسری روایت میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 2 مینڈھے منگوائے جو غیر خصی تھے، ان کو ذبح کیا۔ امت کو کیا درس ملا کہ خصی جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور غیر خصی بھی، خصی ہونا جانور کا عیب نہیں ہے۔ مسند احمد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ تشریق کے ایام میں قربانی کرنا درست ہے۔ ایک عید کا دن، قربانی کا دن، اور ایام تشریق۔ کون کون سے ایام تشریق؟ 11، 12، 13۔ تو ایک تو 10 عید کا دن ہو گیا، پھر 11، 12، 13، یہ 4 دن قربانی کے ہیں، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ افضل عید کا دن ہی ہے، لیکن اس کے بعد ایام تشریق بھی قربانی کے ایام ہیں، اور 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کرنے میں رات اور دن برابر ہیں، دن کو کریں یا رات کو کریں۔ قربانی کرنے والے کو چاہیے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اوکھا کم ہے نا، اس لیے لوگ کسائیوں کو بلا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تم کر کے فارغ، پتہ نہیں اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، وہ بے نماز ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ کیسا ہے۔
اگر فرض کیا آپ گوشت نہیں بنا سکتے، تیار نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ چوری تو اپنے ہاتھ سے کرو، مشرک کے ہاتھ سے، بدعتی کے ہاتھ سے، بے نماز کے ہاتھ سے تو ذبح نہ کرواؤ۔ قصائی برادری والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اگر کوئی موحد قصائی ہو، نمازی ہو، سنت پہ عمل کرنے والا ہو، تو اس کے ہاتھ سے کی جا سکتی ہے، کروائی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود قربان کرے، خود چوری پھیرے۔ امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی دی، اپنے قدم ان کے پہلوؤں پہ رکھے اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کیا۔ قربانی کرتے ہوئے کسی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا قربانی میں میری مدد کرو، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اونٹ ذبح کرتے ہوئے ان کی مدد کی، وہ اونٹ نہر کر رہے، اونٹ قربان کر رہے، اور دوسرے آدمی نے ان کی مدد کی۔ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ کوئی کسی کہتے بھائی میری طرف سے قربانی تم کر دو، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی، 100 جانور ذبح کیے، ان میں سے 63 قربانیاں پیارے حبیب نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کی، اور باقی قربانیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے ذبح کی۔ اسی طرح عورت قربانی خود ذبح کر سکتی ہے، بلکہ بہتر ہے کہ عورتوں سے قربان کروایا جائے۔ ہماری عورتوں میں تو اللہ معاف فرمائے اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ کمرے کے اندر چھپکلی آ جائے تو باہر نکل جاتی ہے، جی آپ جائیے اس کو باہر نکالیے تو میں آؤں گی، چھپکلی ہے، سوکن تو نہیں ہے جو اتنا ڈر کے بھاگ گئی، اتنی ڈرپوک عورتیں بنا لی، کاکروچ آ گیا بیگم بار بھاگی، کیڑا آ گیا بیگم بار بھاگی۔ بھائی بیگم سے قربانی کروائیے، اس کا یہ ڈر ختم کیجئے، جانور کو آپ قابو کر لیں، چھری بیگم کے ہاتھ میں دے اور کہتے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری پھیر دے، اس کو ذبح کرے۔ مومنہ عورت بہادر ہوا کرتی ہے، نہیں ہوا کرتی، بہادر ہوا کرتی ہے، اور صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی لڑکیوں سے قربانی کروایا کرتے تھے۔ یہ جاہلوں کے ہاں مشہور ہے کہ عورت اگر ذبح کر دے گی تو مکروہ ہو جائے گی۔ ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ مولوی صاحب سے ذبح کروا کے لاؤ مرغی، تو حافظ صاحب گھر میں تھے نہیں، گھر میں لائے تو ان کی زوجہ محترمہ نے ذبح کر کے ان کو پکڑا دی۔ اس بچی نے گھر کے بتایا تھا کہ یہ حافظ صاحب کی بیوی نے ذبح کی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد مرغی واپس لے کے آ گئے، تسی کھا لو، مکروہ ہو گئی، ساڈے واسطے جائز کوئی نہیں۔ یہ بات غلط ہے، عورت سے ذبح کروائیے، عورت خود اپنی قربانی کو ذبح کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹی قربانی کو خود ذبح کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے بکری کو ذبح کر دیا تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا۔ اگر عورت کے ہاتھ کی قربانی مکروہ ہو جائے تو نبی آپ نے حکم دیا کہ اس گوشت کو کھا لیا۔ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، سب گھر والوں سے بولا ایک ہنڈیا میں کھانا پکڑا، ایک بندہ کمانے والا، اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، اس کے بھائی ہیں، چھوٹے بہنیں ہیں، باپ ہے، باپ کمانے والا، نیچے نسل ہے، اولاد ہے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ لیکن بھائی ہے، ہر بھائی کماتا ہے، ہر بھائی صاحب استطاعت ہے، روزگار پر ہے، طاقت والا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے لیے قربانی کرے۔ قربانی کو اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بکرے کو لٹا لیا اور پھر آپ چوری پتھر پہ پھیرنے لگ جاؤ۔ اپنے اوزار پہلے مکمل تیار رکھو اور اچھے طریقے سے تیز دھار آلے کے ساتھ، تیز دھار چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرو۔ امام مسلم رحمہ اللہ سیدنا شجاعت سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، 2 باتیں میں نے آپ سے سیکھی اور ان کو یاد رکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان کرنا فرض قرار دیا ہے۔ جب تم قتل کرو میدان جہاد میں، قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ کھنڈی چھری لے کے زور لگانا نہ شروع کرو، بلکہ چھری کو تیز رکھو اور چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرو، اسے 2 دفعہ نہ مارو کہ وہ پہلے ڈر ڈر کے اس کا خون خشک ہو جائے۔ الگ چھری تیار کرو اور اس کو اچھی طرح ذبح کرو، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا نام ذکر کرنا چاہیے، لیا جانا چاہیے، جیسے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔
اونٹ جب اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے تو اونٹ قربان کرنے کا طریقہ شریعت اسلام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کو ایک پاؤں باندھ کر 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے کھڑی کیفیت کے اندر اس کو نہر کیا جائے. امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے, ان کا قول نقل کیا ہے کہ اونٹ کو جب ذبح کیا جائے, نہر کیا جائے, قربان کیا جائے تو اسے کھڑے کر کے کیا جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ سیدنا جابر سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اونٹ کو ذبح کرتے وقت اس کا بایاں پاؤں باندھ لیتے, 3 پاؤں پہ اونٹ کو کھڑا کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ کو بٹھا کر قربان کر رہا تھا, تو آپ نے ایسا کرنے سے اسے منع کر دیا. قربانی جس جانور کی جائے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ مسند احمد کے اندر ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے. آپ نے بکری کو, اونٹنی کو, گائے کو ذبح کیا, اس کے پیٹ سے بچہ نکلا, اگر وہ مردہ حالت میں ہے تو ماں کا ذبح کر دینا, اس کا بھی ذبح ہو گیا, وہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ زندہ حالت میں ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بچے کو کھائیں یا پھینک دیں؟ تو آپ نے فرمایا چاہے اس کو کھا لو یا چاہے اس کو پھینک دو. قربانی کا گوشت وہ انسان خود کھائے, اپنے گھر والوں کو کھلائے, اور پھر غریبوں فقیروں کے اندر بھی بانٹ سکتا ہے, اس کو سٹاک بھی کر سکتا ہے, خود بھی کھائے, گھر والوں کو کھلائے, غریبوں کو کھلائے, اور اگر اضافی گوشت ہے اس کو سیو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا میں نے تمہیں غریب فقراء مخلوق الحال لوگ ان کی وجہ سے ان کے آنے کی بنا پر 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا. 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے. اس کی وجہ وہ فقیر لوگ جو آئے تھے وہ تھی. اب تم گوشت کھاؤ, اہل و عیال کو کھلاؤ, ذخیرہ کرو, فقراء میں بانٹو, اس کی اجازت ہے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا کھاؤ, کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. صحیح مسلم میں ہے پیارے حبیب نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا, اب تم جتنا چاہو ذخیرہ کر سکتے ہو. قربانی میں قصاب جو گوشت جانور ذبح کرنے کاٹنے آیا ہے بطور اجرت قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیا جا سکتا. بس ٹھیک ہے ہماری گائے ذبح کر جو اس کی کھال تمہاری ہو جائے گی, نہیں, اس کو اجرت جو آپ نے طے کی ہے وہ الگ دیجیے. قربانی کے گوشت میں سے اس کو, ہاں اگر وہ قصائی مومن ہے, موحد ہے, مشرک نہیں ہے, نمازی ہے, بے نماز نہیں ہے, غریب ہے, تو فقیر ہونے کے ناطے اس کی مدد اس گوشت میں سے کی جا سکتی ہے. فقیر ہونے کے ناطے قربانی کی اجرت کے بدلے میں اس کو گوشت یا سری یا پائے یا کھال نہیں دینے چاہیے. مسند احمد میں برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں. 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی. کون کون سے؟ ایسا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں, کانا ہے, جس کی دونوں نہیں تو کنفرم ہے, یا تو ایک آنکھ سے بھی منع کیا جا رہا ہے, جس کی ایک آنکھ نہیں اور واضح نظر آ رہا ہے اس کی ایک آنکھ نہیں تو یہ عیب دار جانور ہے, اس کو قربان نہیں کیا جائے گا. بیمار دور سے نظر آ رہا ہے, مریل سا گرتا پڑتا ہوا آ رہا, اس کی بیماری واضح ہے, اس کو قربان. لنگڑا جس کی لنگڑاہٹ عیب دور سے نظر آ رہا ہے اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح اتنا بوڑھا کہ ہڈیوں کا پنجر نکلا ہوا ہے, گوشت ہے ہی نہیں اس کی جسم پر, تو ایسا بوڑھا جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس کے کان اچھی طرح دیکھے جائیں. کانوں میں اگر کان کٹے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہ عادت ہے کان کاٹ دینا, غلط عادت ہے یہ, اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. کان چیرے ہوئے ہیں, درمیان میں سے کاٹ دیے ہیں, وہ بھی جائز نہیں. کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں لوگ, یہ بھی جائز نہیں, بلکہ اس کے کان سلامت ہونے چاہیے. مسند احمد میں یہ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں, وہ جانور ذبح نہ کرے جو ایک آنکھ والا یا جس کے کان آگے پیچھے سے کٹے ہوئے یا چیرے ہوئے یا کانوں میں سوراخ ہو یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو, اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو, کوئی عیب دار نہ ہو بلکہ صحیح سلامت تندرست جانور ہو, اس کو ذبح کیا جائے. اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا, بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز, بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے, اونٹ میل اور فیمیل, اسی طرح گائے, اسی طرح بکری, یہ 3 قسمیں بیان ہوئی. ان کی میل فیمیل جتنی ہے, بکری کے بعد مینڈھا, مینڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں. بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, اگرچہ بھینس حلال ہے, 4 پاؤں والی چوپائے میں شامل ہے,
لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے. اگر یوں قیاس کریں گے تو بکری پہ ہرن کو قیاس کرو, ہرن کی قربانی میں جائز کرو. نہیں, قربانی کے جانور بیان ہو چکے, اونٹ, گائے, بکری, مینڈا ٹائی, اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام قربانی کے جانور ہیں. آئیے سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات, قربانی قبول کس کی ہوگی؟ یہ قربانی کے جانور جو ذبح ہو رہے, اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کی کھال جاتی ہے, وہاں تو دلوں کا حال پہنچتا ہے. مالک دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں, دلائل کی انبار کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں, جو بندہ مشرک ہے, جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے, قبروں کا طواف کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے, پیارے حبیب کو, باقی انبیاء کو, صحابہ کرام کو, اولیاء کو مشکلیں ٹالنے والا سمجھتا ہے, ان کو پکارتا ہے, کشتیوں میں بیٹھتا ہے تو بہاول حق بیڑا دھک یاری والے پار لگانا, مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا, یہ شرک اکبر کر رہا ہے. مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. پہلے شرک سے توبہ کیجئے, توحید کو تسلیم کیجئے. مشرک حج کرے تو برباد, مشرک قربانی کرے تو برباد, مشرک جہاد کرے تو برباد, مشرک صدقہ خیرات دے تو برباد. مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول حالت شرک میں نہیں کرتا جب تک وہ شرک سے براءت نہ کر لے. تو قربانی کرنے والے بھائی, اللہ کی عبادت والے کام جو خالص اللہ کی عبادت میں ہے, جو کام اللہ کی عبادت کہلاتے ہیں, اگر وہ کوئی ایک عمل بھی آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ قربانی مال کی قربانی ہے, مال کا خرچ کرنا ہے, یہ عبادت ہے اللہ کی. اگر آپ کسی بابے کے نام پہ 11ویں دے کر یہ شرک وہاں کر رہے ہیں, کسی کے نام پہ نظر دے کے, کسی کے نام پہ سبیل لگا کے یہ وہاں کر رہے ہیں, تو آپ یہ شرکی عمل کر رہے ہیں, اور مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. وہ جتنی مرضی قربانیاں کر لے, وہ روزے رکھ لے, وہ اعتکاف بیٹھ جائے, وہ جہاد و قتال میں شریک ہو جائے, مشرک کا جرم اتنا بڑا ہے اس کی کوئی نیکی کہلاتی نہیں ہے. بے نماز کی قربانی برباد ہے. جملہ میرا کڑوا ہے, معاف کر دینا, نہیں بھی کرو گے تو چندے مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. بے نماز کی قربانی برباد ہے, مردود ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے قربانی ہے ہی نہیں. جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے. کڑوی بات لیکن حقیقت پر مبنی, جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں وہ 40,000 20,000 کا بکرا لے, جانور لے, ذبح کرے. بے نماز کی کوئی قربانی نہیں. اسی طرح حرام کھانے والا, سود کھانے والا, سودی بینکوں کا مینیجر ہو, سودی بینکوں کا کلرک ہو, سودی بینکوں کا گن مین ہو, سودی بینک کے ساتھ کسی طرح اس نظام کی سپورٹ کرنے میں شامل ہو, جو سود کھاتا ہے اس کی قربانی برباد ہے. کیوں برباد ہے؟ کیوں برباد ہے؟ کہ اللہ حرام مال کو قبول. حصہ اگر آپ قربانی میں کہیں ڈالیں تب بھی یہ مسائل یاد رکھیں. گائے میں 7 حصے ہیں, 6 حصے مواحدوں کے ہیں, 1 حصہ مشرک کا آ گیا, سارے برباد ہو گئے. 1 حصہ مستقل بے نماز کا آ گیا, سارے برباد ہو گئے. اپنے حصے میں حصہ ڈالتے ہوئے یہ نہ دیکھے چچا کا حصہ, مامو کا حصہ, خالہ کا حصہ آ گیا, خاندان فیملی ممبر نے مل کے قربانی کر لی. پہلے یہ دیکھے یہ سارے مواحد ہیں, یہ سارے نمازی ہیں, یہ سارے حلال کھانے والے ہیں, ان میں سود والا تو نہیں ہے, لاٹری والا تو نہیں ہے, جوئے والا تو نہیں ہے, رشوت والا تو نہیں ہے, شراب بیچنے والا تو نہیں ہے, حرام کام کرنے والا تو نہیں ہے. رزق حلال ہونا شرط ہے, نمازی ہونا شرط ہے, مواحد ہونا شرط ہے. یہ قربانی انسان کے درجات کی بلندی ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اور اللہ مشرک سے راضی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے اس کی روح کو سمجھیے, اس قربانی کے مقاصد کو سمجھیے. مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ کے حکم پہ فوقیت دی جائے. میرے رب کے حکم سے بیوی کا حکم ٹکرائے, میرے رب کے حکم سے فیملی ممبر کا حکم ٹکرائے, اولاد, بھائی, باپ, عزیز, قریبی, رشتہ دار, قوم, قبیلہ, حکومتیں, سلطنتیں, کوئی بھی اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے. میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں, اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. جس نے یہ سبق یاد کیا اسے مبارک ہو خون بہانا, اسے مبارک ہو قربانی کرنا. اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے, اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. اور اگر یہ سبق یاد نہیں, فجر کی نماز چھوڑ دی, عید کی نماز پڑھ لی, تو برباد ہو گئے. حرام مال سے, سگریٹ بیچنے والے مال سے, داڑھی مونڈنے والے مال سے اگر آپ نے قربانی کر بھی لی, اللہ کو گندا مال پسند ہی نہیں ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہماری قربانی خالص اللہ کے لیے ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دولت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ کیا فقیر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی، فقیر کو قربانی کا گوشت دیا جائے، مواحد ہو، نمازی ہو، اس کو قربانی میں سے گوشت میں سے کھلایا جائے۔ اگر ہم لوگ ادھر ہیں تو اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں، بہتر ہے جہاں آپ ہیں وہیں پہ قربانی کریں، اور اگر آپ کو یہاں میسر نہیں ہے، معاملات مشکل ہیں، تو اپنے ملک میں بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا چل کر مسجد جانے کا ثواب زیادہ ہے یا سواری پہ سوار ہو کے؟ چل کر مسجد جانے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک حادثے میں چند عورتیں مر جائیں اور ان عورتوں میں مسلم عورت کون ہے کس طرح معلوم ہوگا؟ حسن ظن کے طور پہ، واللہ عالم، کس علاقے میں، مسلمان علاقے میں مری ہیں، کس علاقے میں مری ہیں، اس کے کچھ جاننے والا کوئی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا، تو وہاں پہ حسن ظن کے طور پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ عمرہ کر کے سر منڈوا سکتا ہے، نہیں منڈوانا ہے، نہیں منڈواؤ گے تو ایک بکری دینی پڑے گی، دم پڑ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ عمل ہمارے علم کے مطابق کسی صحابی سے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے امت کی طرف سے کی ہے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے کا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔